ناظرین کہ امریکہ میں جو بڑا واقعہ پیش آیا ہے اور ٹرمپ انتظامیہ پر جو ایک حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، آل فارم آف وائلنس جو ہے وہ اس کو کنڈیم کیا جانا چاہیے۔ تو اب یہ دنیا میں ظاہر ہے بہت بڑی خبر بنی ہوئی ہے پچھلے کچھ گھنٹوں سے، لیکن بہت سارے سوالات جو اس کے ساتھ اٹھ رہے ہیں کہ اب یہ کس نے کیا اور اس کا اب نتیجہ کیا نکلے گا، اس کو کس مقصد کے لیے اس واقعے کو جب استعمال کیا جائے گا۔ خود امریکہ میں ایک تشویش ہے اور جو ڈیموکریٹس ہیں وہ اس خوف میں ہیں کہ کہیں ٹرمپ جو ہے وہ اس کو پولیٹیکل گین کے لیے اور سمپتھی کے لیے استعمال کرے گا، کیونکہ ٹرمپ کی جو ریٹنگ ہے وہ لویسٹ پوائنٹ پر ہے۔ ایران جنگ وہ ہار چکا ہے، گیس پرائسز اوپر ہیں، مسلسل تنقید ہو رہی ہے اکنامک پالیسیز کے اوپر اور باقی دیگر پالیسیز کے اوپر۔ تو آپ دیکھیں کہ الیکشن کے دوران بھی اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا جس کا ٹرمپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہوگی کہ خود امریکہ کے اندر تشویش ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ جو پچھلے مہینوں کے اندر ڈسکس ہو رہا تھا کہ ایک فالس فلیگ کرنے کی کوشش جو وہ کی جا رہی ہے اسرائیل کی جانب سے، لابی کی جانب سے، کیا اس کا تعلق اس معاملے سے ہے؟ کیا اس کا الزام جو ہے وہ ایران کے سر ڈال دیا جائے گا؟ اب آپ دیکھیے کہ جو پچھلا واقعہ ہے اس کا الزام بھی ایران کے سر ڈالا گیا، حالانکہ وہ شوٹر جو تھا اس کا کیا بنا، اس کا یہ 1% بھی ایویڈنس نہیں دے سکے کہ اس کا تعلق جب وہ ایران کے ساتھ اس کا کوئی لنک، یہ 1% بھی ثابت نہیں کر سکے۔ لیکن اتنا زیادہ پروپیگنڈا ہوا کہ یہ پیچھے ایران ہے۔ ٹرمپ نے خود سٹیٹمنٹس جاری کی، نیتن یاہو نے کانگریس میں جا کر کہا کہ اس کے پیچھے ایران ہے، اور کوئی وہ ایویڈنس جب نہیں دے سکے۔ انفیکٹ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ واقعہ ہوا کیسے۔ تو اس واقعے کو بھی بیان ہی جاری کرنا نا، تو ایویڈنس تو وہ پہلے بھی نہیں دیتے، تو ایک بار پھر اس کو جو ہے وہ ایران کے سر ڈال سکتے ہیں وہ، اور یہ کافی زیادہ ڈینجرس بات ہوگی کہ چونکہ پبلک سپورٹ نہیں ہے اس جنگ کے لیے، ٹرمپ انتظامیہ کے پاس پبلک سپورٹ نہیں ہے، تو ان کو کوئی نہ کوئی پبلک سپورٹ جب وہ چاہیے، تو یہ واقعہ اس مقصد کے لیے بھی جب وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ دونوں خطرات جب وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ مڈل ایسٹ کے اندر جو صورتحال ہے وہ کافی زیادہ ڈینجرس ہے، کیونکہ ہم ایک اوپن کانفلکٹ کے اندر ہیں۔ سیز فائر تو 22 اپریل سے ایکسپائر ہو چکا ہے، اس کے بعد یونیلیٹرل ایک سیز فائر ایکسٹینڈ کیا گیا اور وہ بھی آج ختم ہو جائے گا، جو خود امریکہ نے ایکسٹینڈ کیا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور چونکہ انہوں نے بلاکیڈ جاری رکھا ہوا ہے، اوپر سے سینکشن لگاتے چلے جا رہے ہیں، اوپر سے انفارمیشن وارفیئر جاری ہے، پھر جو ملیشیا ہے اس کو داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی کرمان شاہ میں کچھ اور اسی طرح کے واقعات ہوئے ہیں، وہاں پر موساد کے سیل جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایران تو مسلسل حالت جنگ میں ہے، دیکھیں ایران کو انہوں نے مسلسل حالت جنگ میں رکھا ہوا ہے، یہ سیز فائر وغیرہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اور ایران کی جنگ لبنان کی جنگ بھی ہے، یہ ایک ہی جنگ ہے، تو لبنان پر بمباری جاری ہے، ایران بھی سمجھنے کے حالت جنگ کے اندر ہے۔ تو یہ ایک ایسے ہم اوپن کانفلکٹ میں ہیں جس میں مسلسل بلڈ اپ ہے، جس میں ٹرسٹ ہے، کوئی اعتماد نہیں ہے، تو کسی بھی وقت یہ ایک فل سکیل وار میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ اسرائیل نے وائڈ سکیل اٹیکس جب وہ لبنان کے اوپر کیے ہیں اور خوفناک بمباری وہاں پر ہو رہی ہے، لوگ وہاں پر شہید ہو رہے ہیں، تو اس لیے وہاں پر شدید غصہ ہے۔ اور حزب اللہ نے ابھی رسپونڈ کیا ہے، حزب اللہ یہ کہہ رہی ہے کہ کنفرمڈ کیجویلٹیز اسرائیلی فوج کی ہوئی ہیں، انہوں نے بھی بڑا جواب جب وہ دیا ہے۔ تو ساتھ ایران کی اناؤنسمنٹ یہ سامنے آ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم ہر صورت ہر قیمت پر ہم حزب اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور لبنان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور حزب اللہ اکیلا نہیں ہے بلکہ تمام جو ریزسٹنس فرنٹ ہے وہ حزب اللہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو یہ پریشر بہرحال کریٹ کیے رکھے گا، جب حزب اللہ آگے سے جواب دیتی رہے گی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا ویسٹ کے لیے، کیونکہ ان کو یہ ایکویشن ضرور سوٹ کرتی ہے کہ اسرائیل بمباری کرتا رہے، لیکن جب آگے سے جواب آئے گا تو پھر ان کو مسئلہ ہوگا۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ سب سے بڑی خبر، رشیا نے وارن کیا ہے کہ ایک ڈائریکٹ نیوکلر وار جو وہ چھڑ سکتی ہے، براہ راست نیوکلر جنگ چھڑ سکتی ہے رشیا اور کولیکٹیو ویسٹ کے درمیان۔ اچھا، یہ جو ہم ویسے کہتے ہیں نا ویسٹ، تو ویسٹ سے یہ ہم مراد لیتے ہیں یورپ اور امریکہ، یہ ویسٹ، لیکن جو کولیکٹیو ویسٹ ہے یا اوورال ویسٹ میں بیسیکلی جاپان بھی آتا ہے، اس میں ساؤتھ کوریا بھی آتا ہے، اس میں اسرائیل بھی آتا ہے، اس میں آسٹریلیا بھی آتا ہے۔ بیسیکلی یہ الائنس ہے، جو یعنی اس کولیکٹیو ویسٹ کو آپ یہ جو سارا الائنس ہے یہ سارے ملک اس میں شامل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ویسٹ سے مراد صرف آپ یورپ مت لیجئے، کولیکٹیو ویسٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ جاپان کی بھی بات کر رہے ہیں، وہ ساؤتھ کوریا کی بات کر رہے ہیں، وہ اسرائیل کی بھی بات کر رہے ہیں۔ تو رشیا نے کہا ہے کہ کولیکٹیو ویسٹ
کی پالیسیز اور بیہیویئر کی وجہ سے ڈائریکٹ نیوکلیر وار جب وہ چھڑ سکتی ہے. بہت ہی ڈینجرس بات ہے کہ رشیا اس حد تک جب انہوں نے وارننگ جاری کر دی ہے کہ چونکہ جو پالیسیز آپ دیکھیں یوکرین میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مزید فنڈنگ جب جاری رکھیں گے, یہاں اسرائیل مڈل ایسٹ میں جو کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. سو اوورال جو بیہیویئر ہے, اور پھر نیوکلیر بلڈ اپ بھی بہت سارے ملک کر رہے ہیں, جیسے جاپان ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ نیوکلیر کی طرف جا رہا ہے, اس طرح پولینڈ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھی نیوکلیر جب بنانے جا رہے ہیں. بہت ساری جو ریاستیں ہیں کولیکٹیو ویسٹ کی جہاں پر نیوکلیر نہیں ہے, وہاں پر نیوکلیر ڈپلائمنٹ کی جب وہ تیاریاں چل رہی ہیں. رشین بارڈرز کے اوپر نیوکلیر ڈپلائمنٹ کی جب وہ تیاریاں چل رہی ہیں, جیسے اسٹونیا میں. تو رشیا نے کہا ہے کہ ڈائریکٹ نیوکلیر وار جب چھڑ سکتی ہے. اچھا, اب ذرا میں ہیڈ لائنز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو وہاں واقعہ پیش آیا ہے. اچھا, چونکہ بہت ساری ڈیبیٹ ہو رہی ہے, اب یہ اپریل 13 کا یہ ٹویٹ موجود ہے. اس میں یہ اکاؤنٹ جو ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے, اب اس کو بہت سارا میڈیا رپورٹ بھی کر رہا ہے اس اکاؤنٹ کو, جس میں یہ کہہ رہا ہے کہ ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ کی جائے گی, اور یہ پلانڈ اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوگی اکارڈنگ ٹو دس اکاؤنٹ. یہ 13 اپریل کا ہے, اور ٹرمپ جو ہے وہ تمام گلوبل رسپیکٹ جو ہے وہ کھو چکا ہے, اپنی جو پاپولیرٹی ہے وہ کھو چکا ہے. تو ایک پلانڈ اس طرح کا واقعہ جب کیا جائے گا. یہ 13 اپریل کا اکاؤنٹ ہے. اچھا, آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر مکمل ایک سٹا بھی کھیلا جا رہا ہے, یعنی اتنے سینسٹیو واقعات کے اوپر سٹا لگایا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ جیسے مڈورو کو کیپچر کیا گیا, تو اس کیپچر اور اغوا کرنے والی جو ٹیم ہے اس کے اندر ایک امریکی فوجی نے سٹا کھیلا ہوا تھا کہ اس کو کیپچر کیا جائے گا, اور اس نے پھر لاکھوں ڈالر اس کے بدلے میں جب جیتے. یہاں جو آئل مارکیٹ ہے اس کے اوپر یہی کام ہو رہا ہے, چونکہ مطلب پتا ہے نا کہ بھئی اب یہ ٹرمپ ٹویٹ کرے گا تو پھر آئل پرائسز اوپر چلی جائیں گی, یہ ٹویٹ کرے گا تو نیچے چلی جائیں گی, یہ ٹویٹ کرے گا تو سٹاک اوپر چلے جائے گا, یہ کرے گا تو نیچے چلے جائے گا. تو وہاں پر بھی سٹا کھیلا جا رہا ہے. تو یہ اس کے ساتھ بھی لنک ہے کہ جب وہ واقعہ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور ایک پری پلانڈ, یعنی وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں ایک فالس فلیگ, جس کی خبریں کافی دیکھیں. فالس فلیگ اس وقت نہیں ہوتے کہ جب سب خبریں چلا رہے ہوں کہ فالس فلیگ ہو جائے گا. یہ تب ہوتے ہیں جب دنیا کی توجہ کہیں اور ہو. تو ڈیموکریٹس جو ہے وہ انہوں نے وارن کیا ہے کہ اس انسیڈنٹ کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے فار پولیٹیکل گین, یعنی اندرونی طور پر بھی وہ خطرہ محسوس کر رہے ہیں, اور بیرونی طور پر یہ ہے کہ ایران کے خلاف اس کو جب استعمال کیا جا سکتا ہے. اور آنے والے الیکشن میں شارپ پولرائزیشن جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے. بہرحال یہ کافی سینسٹیو معاملہ ہے. ابھی وہ جو شوٹر ہے وہ کسٹڈی میں ہے, اور 31 سال اس کی عمر ہے, کیلیفورنیا کا وہ رہنے والا ہے, اس کا کوئی ابھی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے. منڈے کو اس کو عدالت میں جب وہ پیش کیا جائے گا, ابھی تک بتا نہیں گیا کہ کیا اس کے کوئی ساتھ ہے کیا ہے. تو وہ کسی بھی وقت یعنی اس کو ادھر الزام ڈالا جا سکتا ہے. لیکن یہ بات ہے کہ وہ مسلم نہیں ہے, اور وہ امریکہ ہی کا نیٹو ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی وہ مائیگرنٹ بھی نہیں ہے, امریکہ ہی کا وہ رہنے والا ہے. تو نہیں تو اگر مسلم نکل آئے تو آپ کو پتا ہے پھر اور لابنگ جب وہ شروع ہو جاتی ہے. جو پچھلا اٹیک ہوا وہ بھی مسلم نہیں تھا, یہ بھی آپ دیکھیں, تو اس کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ اس نے کیوں کیا. اچھا, جب وہ ان کا اپنا نکل آیا تو وہ کہتے ہیں اچھا وہ ذہنی مسائل سے دوچار تھا, اور اگر کوئی مسلم ہو تو پھر وہ کہتے ہیں یہ دہشت گرد فلانا. خیر, اب یہ آپ دیکھیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب وہ ورسٹ ریٹنگ آف ہز لائف فیس کر رہا تھا, یعنی پاپولیرٹی اس کی لوئسٹ لیول کے اوپر تھی. ایران جنگ بیک فائر ہو چکی ہے, گیس پرائسز اوپر جا چکی ہیں, کاسٹ آف لیونگ بہت اوپر جا چکی ہے. تو یعنی اتنا سیکیور ایریا, وہاں پر اچانک ایک شوٹر آتا ہے اور یہ گولیاں وغیرہ وہاں پر وہ چلا دیتا ہے. اچھا, رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس نے آلریڈی وہاں پر کمرہ جب لے لیا تھا. تو سیکرٹ سروسز کیا کہہ رہی ہے کہ شوٹر ٹرائی ٹو کاز اے نیشنل ٹریجڈی. اب یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ اس نے ایک نیشنل ٹریجڈی کاز کرنے کی کوشش کی. تو یعنی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کتنا گمبھیر واقعہ ہے. تو اگر وہ اس کو ایران کے متھے ڈال دیں تو وہ کہیں گے کہ بھئی ایران نے ایک بہت بڑا واقعہ کرنے کی جب وہ کوشش کی ہے. سو لیٹس سی کہ اب اس کا ہو سکتا ہے 24-48 گھنٹوں میں یا ابھی کسی بھی وقت وہ اناؤنس کر بھی سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کو ایران کے ساتھ نہ بھی جوڑا جائے, لیکن لابی ظاہر ہے اس کی بھرپور جب کوشش کریں گے. نیتن یاہو نے کنڈیم کیا ہے, اینڈ پوری دنیا کنڈیم کر رہی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں آل فارم آف وائلنس ہے اس کو کنڈیم کیا جانا چاہیے. بٹ جیسے ڈیموکریٹس خود کہہ رہے ہیں کہ اس کو فار ادر پرپسز جب استعمال کیا جا سکتا ہے. اچھا, اب ذرا دیکھیے کہ اسرائیل کے اندر کیا صورتحال ہے. آج ہیرٹس کی رپورٹ ہے کہ 10 اسرائیلی سولجرز اینڈ آفیسرز نے سوسائڈ کیا ہے اپریل کے مہینے میں ڈیو ٹو دا ریپرکشنز آف دا غزہ وار.
اب یہ آپ دیکھیے کہ یہ کتنے مہینوں سے اور سال سے اوپر کا یہ ٹائم ہو گیا ہے کہ سوسائڈ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. 10 سے زیادہ صرف اپریل کے مہینے میں رپورٹ ہوئے ہیں. فوجی اور افیسرز, مجھے بتائیے کہ انہوں نے غزہ میں کیا ایسا کیا ہے کہ اب یہ سوسائڈ کرنے پر جو مجبور ہیں. کچھ تو وہاں پر اتنا بڑا بھیانک ہوا ہے نا, یہ انٹرنیشنل میڈیا کو وہاں پر جانے نہیں دے رہے, یہ غزہ کو ابھی تک نہیں کھول رہے کہ دنیا وہاں پر جا کر جائے وہ دیکھے. دیکھیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آپ نے دنیا کی کون سی ایسی جنگ میں سنا ہے کہ وہ مہینوں تک لوگ جب وہ سوسائڈز کرتے چلے جا رہے ہیں. بھئی کچھ تو ایسا ہے نا, یہ اندر سے اتنے ٹوٹ چکے ہیں. دیکھیں یہ جو انہوں نے ظلم کیا ہے یہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا, اور جو حصہ دار ہیں ان کا بھی پیچھا نہیں چھوڑے گا. تو یہ باہر سے ضرور شو کر رہے ہیں کہ یہ طاقتور ہیں فلانے, لیکن اندر سے ان کی سوسائٹی ٹوٹ چکی ہے. کون سی سوسائٹی میں اس طرح سے فوجی اور افیسر جب وہ ہر مہینے 10 15 کیسز جب اس طرح کے آ رہے ہیں. کچھ تو بہت, اور ہزاروں کی تعداد میں وہ ہیں جو ریہیبلیٹیشن سینٹر کے اندر ہیں. یہ بھی سارے وہی لوگ ہیں جن کا علاج ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی وہ سوسائڈ جب وہ کر رہے ہیں. تو کچھ تو اندر کافی گڑبڑ ہے جس کو یہ کافی چھپانے کی جب وہ کوشش کر رہے ہیں. اور تل اویو میں بہت بڑے مظاہرے بھی آج ہو رہے ہیں. کل رات سے یہ شروع ہیں نیتن یاہو کی حکومت کے خلاف. رشین میڈیا نے ایک بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ جاری کی ہے. رشین میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ وکٹر اوربن کے جانے کے بعد اسرائیل اپنا لاسٹ الائے, آخری اتحادی بھی یورپ میں کھو چکا ہے. وکٹر اوربن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا ساری ڈیٹیل کو, کتنا بڑا زائنسٹ تھا. اس کو باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ وہاں پر لایا گیا. اس کو 2-3 ٹاسک دیے گئے کہ تم نے ہمیشہ اسلام کے خلاف بولنا ہے, تم نے ہمیشہ فلسطینی ریاست کے خلاف بولنا ہے. جب اسرائیل کے خلاف کوئی اقدام اٹھانے کی کوشش کی جائے تو اس کو روکنا ہے. تو اسرائیل پر سینکشنز کی جب بات ہوتی رہی, یہ وہ تو سارا اس کو ویٹو کرتا رہا وکٹر اوربن. تو وکٹر اوربن کے جانے کے بعد یعنی کہ کوئی صورتحال بدل بھی سکتی ہے. فرانس اور سویڈن نے رشین میڈیا کے بقول, یعنی ظاہر باقی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے لیکن یہ ایک تفصیلی ان کی رپورٹ ہے کہ فرانس اور سویڈن نے سینکشنز پرپوز کر دی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ امیڈیٹ ٹیرف اپلائی کیے جائیں. جو ویسٹ بینک کے اندر سیٹلمنٹس ہیں وہاں سے جو چیزیں آ رہی ہیں, وہاں پر جو چیزیں جا رہی ہیں ان کو جب وہ روکا جائے. اچھا یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ یہ جو سیٹلمنٹس بنائی جاتی ہیں, یہ سیٹلمنٹس کی جو اکانومی ہے وہ کیسے چلتی ہے. وہ اکانومی اس طرح سے چلتی ہے کہ دیکھیں جن لوگوں نے وہاں پر رہنا ہے تو انہوں نے کوئی کام بھی تو کرنا ہے. تو وہاں پر پروڈکشن یونٹس لگائے جائیں گے, فیکٹریز لگائی جائیں گی, جو بھی وہاں پر کام ہوگا اسی سے ان سیٹلمنٹس کی اکانومی چلتی ہے. ایک نارمل کنٹری ہوتا ہے نا, تو وہ تو نارمل ملک ہے, یہ کوئی نارمل ملک تو نہیں ہے نا, یہ تو کالونی ہے. تو مختلف سیٹلمنٹس بنائی جاتی ہیں, جیسے ویسٹ بینک ہے وہاں پر سیٹلمنٹس ہیں. تو ہر سیٹلمنٹ کی اکانومی وہاں پر لگے پروڈکشن یونٹس اور یہ وہ باقی جو روزگار ہے اس سے چل رہی ہوتی ہے نا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے جب چیزیں آئیں گی نہیں تو بہت بری طریقے سے ان کی اکانومی جب ڈیمیج ہوگی. یہ پرپوزل کافی مہینوں سے رہا ہے, کئی سالوں سے انفیکٹ ہے, لیکن کبھی اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. فروری 2026 میں وکٹر اوربن نے ویٹو کر دیا تھا. سینکشنز امپوز ہونے جا رہی تھی ویسٹ بینک میں جو سیٹلرز وائلنس کر رہے ہیں, لیکن ہنگری کے پرائم منسٹر نے جب اس کو ویٹو کیا اور نیا پرائم منسٹر جو ہے اس نے یہ بیان دیا ہے کہ وہ تو نیتن یاہو کو گرفتار کرے گا. سو دیر از پاسبلٹی کہ وہ اس طرح کے اقدامات کو اب ویٹو ہنگری نہ کرے, لیکن ہو سکتا ہے پھر کوئی اور ملک آ جائے آگے. سو پارشل سینکشنز لگ سکتی ہیں فوری طور پر, اور اگر اسرائیل نے پھر آگے سے وہی گالیاں دیں تو پھر یہ فل سینکشنز کے اندر بھی تبدیل ہو سکتی ہیں. آپ کو بتانا پھر اسرائیل آگے سے کیا کرتا ہے یورپ کے ساتھ. تو اب جو رشیا بات کر رہا ہے وہ بڑی ڈینجرس ہے. رشیا وارنز آف ویسٹرن شفٹ آن نیوکلیر ویپن رول. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ویسٹرن پالیسیز ہیں اس میں بہت تیزی کے ساتھ تبدیلی آ رہی ہے. ایک تو NPT جو ہے نان پرولیفریشن ٹریٹی, اس کی مدت ایکسپائر ہونے جا رہی ہے اور یہ 27 اپریل سے لے کر 22 مئی تک نیو یارک سٹی کے اندر یہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے. دیکھیں کتنی طویل ترین کانفرنس ہے, یعنی اس میں اب سارا اگلا لایا عمل جب طے کیا جائے گا. تو رشیا وارن کے ڈائریکٹ آرمڈ کانفلکٹ بٹوین نیوکلیر پاور ان دا ورلڈ چھڑ سکتا ہے. یہ دیکھیں آخری درجے کی بات ہے نا, کہ کوئی اینالسٹ نہیں بات کر رہا, خود رشیا آفیشلی بات کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں اس میں بہت سارے ملک ہیں جو نیوکلیر بنا رہے ہیں, بنانے کی طرف جا رہے ہیں, جیسے جاپان نے اناؤنس کیا ہے اور ملک جو اناؤنس کر رہے ہیں, اور بہت سارے ملکوں میں نیوکلیر ڈپلائی ہونے جا رہا ہے. رشیا یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے جو فنڈامنٹل انٹرسٹ ہیں ان کو یہ انڈرمائن کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ وائڈ اسپریڈ ڈیکلریشن بائی نمبر آف سٹیٹس, انہوں نے اپنا ورلڈ ویو جو ہے وہ تبدیل کیا ہے اور نیوکلیر ویپن کو اپنی ٹاپ پریورٹی بنا لیا.
یہ ہے تبدیلی امریکہ اور ویسے اسرائیل کے بیہیویئر کی وجہ سے کہ ہر جگہ یہ تبدیلی آ رہی ہے کہ اب ملک یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی نیوکلر ہی ان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. تو ورلڈ ویو کے اندر تبدیلی آئی ہے بہت ساری ریاستوں کے. پوٹینشل ڈپلائمنٹ آف نیوکلر ویپنز ہونے جا رہی ہے ان نان نیوکلر اسٹیٹس, ایکسپینڈنگ جوائنٹ ارینجمنٹس ود ان نیٹو. نیوکلر امبریلا بھی دینے کی جب وہ باتیں چل رہی ہیں تو یہ انہوں نے وارننگ دی ہے. پھر رپورٹ یہ ہے کہ ایران جنگ میں امریکہ کی جو اصل جنگ ہے ٹو کنٹین چائنا وہ بھی ایکسپوز ہو گئی ہے کہ امریکہ کا مقصد جو ہے وہ اصل میں چائنا کو کنٹین کرنا ہے. جب سوویت یونین کو کنٹینمنٹ جو کولڈ وار ہے اس میں ڈائریکٹ رشیا سے لڑائی نہیں ہو رہی تھی, سوویت یونین سے لڑائی نہیں ہو رہی تھی, وہ جو اتحادی ہیں ان سے لڑائی ہو رہی تھی. تو یہاں بھی جو کنٹینمنٹ بیسیکلی پالیسی ہی وہ ہے کہ جس میں ڈائریکٹ نہیں لڑائی ہوتی بلکہ اس کے ارد گرد اس کے ہمسایہ ممالک اور اس کی جیوگرافی اور اس کے اتحادی ان کو تباہ کیا جاتا ہے, ان کو سبجوگیٹ کیا جاتا ہے, ان کو آئسولیٹ کیا جاتا ہے. تو یہ اس جنگ کے ذریعے یہ بھی واضح ہو گیا, چائنا کو بھی اگر کوئی غلط فہمی تھی تو ان کی بھی دور ہو گئی کہ اصل مقصد چائنا کو جو کنٹین. دیکھیں چائنا اور سوویت یونین کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. چائنا کے ساتھ تو امریکہ نے کمٹمنٹ کی تھی نا کہ آپ سوویت یونین سے الگ ہو جائیں, تو اس لیے آپ دیکھیں کہ چائنا کو ذرا ڈیفرنٹ ٹریٹ کیا جاتا ہے, سوویت یونین کو ڈیفرنٹ. تو لیکن اب چائنا کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ بھائی یہ ایک ہی سانچے میں دونوں کو جو ٹریٹ کرتے ہیں. ظاہر ہے ان کو پہلے بھی کوئی وہ کسی خوش فہمی میں تو پہلے سے نہیں ہے, لیکن بہرحال چیزیں پھر ثابت ہو جاتی ہیں نا, تو اس جنگ میں وہ یہ ثابت ہو گیا. تو چائنا کے لیے اس جنگ میں آنا اور ایران کی مدد کرنا یہ ان کی نیشنل سیکورٹی کے لیے ضروری ہے. اچھا, ٹاکس ہو رہی ہیں, ایران کے فارن منسٹر عمان میں ہے, سلطان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے, ٹرکی کے فارن منسٹر کے ساتھ رابطہ ہوا ہے, بریف کیا جا رہا ہے اپنے اتحادیوں کو, پھر ٹرکی کے فارن منسٹر نے امریکنز کے ساتھ رابطہ کیا ہے. تو یہ سارا جو چل رہا ہے, لیٹس سی کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. لیکن ایران میں کیا ہو رہا ہے, ایک تو ایران میں تھاؤزنڈز آف جو منیشنز گرے ہیں امریکہ اور اسرائیل کے وہ ایکسپلوڈ نہیں ہو سکے, سو ان کو نیوٹرلائز کیا جا رہا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ ایران وہ اپنا فیوریٹ کام بھی کر رہا ہے, ریورس انجینئرنگ. امریکہ کی جو سینسٹیو ٹیکنالوجی ہے اس کی ریورس انجینئرنگ جو وہ جاری ہے. IRGC نیوٹرلائز تھاؤزنڈز آف ان ایکسپلوڈڈ یو ایس اینڈ اسرائیلی منیشنز. 9,500 ان ایکسپلوڈڈ بم جو انہوں نے گرائے, جو ایکسپلوڈ نہیں ہوئے, میزائل, وہ سارے جو ہے وہ نیوٹرلائز وہ کر رہے ہیں. لیکن وہ ٹیکنالوجی, وہ بامز, وہ میزائل جو اپنی صحیح سلامت کنڈیشن کے اندر ہیں, مثال کے طور پہ GBU-57 ان کو ملا ہے جو بالکل صحیح پوزیشن کے اندر تھا, اپنی حالت میں تھا, بنکر بسٹر بام. یہ ان کا سب سے مدر آف آل بام جس کو کہا جاتا ہے. سو یہ اب ان کے ہاتھ لگ گیا. اس کی ریورس انجینئرنگ جو ہے وہ اس کو سارا کھول کر انہوں نے اس کو سارا وہ اینالسٹ کے حوالے کر دیا ہے. تو اس پر کام جاری ہے. ظاہر ہے یہ چائنا اور رشیا اور نارتھ کوریا تک بھی یہ پہنچ جائے گا. ایڈیشنل بامز آف سیم ٹائپ, یعنی ادر جو بنکر بسٹر بامز ہیں وہ بھی ان کو سیکیور حالت میں ملے ہیں, تو ان کی بھی اسپیشلائز سینٹر کے اندر ان کو کھول کر ان کا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے, تو اس کی بھی ریورس انجینئرنگ وہ کریں گے. تو اس کے علاوہ اوورال 52 پروجیکٹائلز ہیں, 10 میزلز ہیں جو کہ ریلیونٹ اتھارٹیز کو جو ہے وہ ٹرانسفر کیے گئے. یعنی 52 ٹائپس آف پروجیکٹائلز اینڈ 10 میزلز یہ ریلیونٹ اتھارٹیز کو ریورس انجینئرنگ کے لیے جو وہ ٹرانسفر کیے گئے. اور 600 لارج کمرشل ویسل جو ہے وہ ابھی تک خلیج فارس میں پھنسی ہوئی ہیں. ایران کے جوڈیشری چیف یہ کہہ رہے ہیں کہ دشمن جنگ میں فیل ہو چکا ہے اور اب وہ ہمارے اندر ڈویژن جو ہے وہ پیدا کرنا چاہ رہا ہے. ایران کے صدر نے کہا کہ امریکہ کا یہ پریشر جو ہے یہ ٹرسٹ کو انڈرمائن کر رہا ہے پاتھ ٹو نیگوسیشن. یعنی جب یہ اس طرح کی دھمکیاں آتی رہیں گی اور ہمیں بار بار بتایا جاتا رہے گا کہ ان کا اصل مقصد تو ہمیں تباہی کرنا ہے, تو پھر ہم کس قسم کے مذاکرات ان سے کریں گے. اور اس کے ساتھ خبر یہ ہے کہ مسلسل جو گلوبل پرائسز آئل کی بڑھتی چلی جا رہی ہیں, اسٹریٹ آف ہارمز بند ہے, آئل پرائسز بڑھ رہی ہیں, تو اس سے بہت سارے بزنسز متاثر ہو رہے ہیں, جس میں گلوبل فاسٹ اکراس گلوب فاسٹ جو فیشن ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. یعنی فاسٹ فیشن میں کون سے ہیں, وہ جو چیپ آپ جو پروڈکٹس بناتے ہیں جیسے پلاسٹک ہے, باقی اور کلوتھس ہیں جو مطلب چیپلی آپ ان کو جب پروڈیوس کر سکتے ہیں. تو انڈیا, بنگلہ دیش, یہاں ساؤتھ ایشیا, یہاں پر یہ انڈسٹری لگی ہوئی ہے. پولیسٹر, فیڈ سٹاک, یہ ساری انڈسٹری جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہی ہیں, متاثر ہو رہی ہیں. اور ادھر اسرائیل نے وائڈ اسکیل اٹیک جب لبنان کے اوپر لانچ کیا ہے, اور اس وقت کیا جب یہ سیز فائر ہے وہاں پر سو کالڈ,
تو نتنیاہو نے باقاعدہ آرڈر دیا ہے کہ فورسفلی اٹیک کیا جائے. دیکھیں اب یہ کب سے لبنان پر بمباری کر رہے ہیں, کئی دہائیوں سے ان کی لبنان کے ساتھ جنگ جاری ہے, ایک اسٹریٹجک آبجیکٹو یہ اچیو نہیں کر سکے, حزب اللہ کو یہ ڈسارم نہیں کر سکے, نہ یہ کر سکیں گے. تو یہ بس یہی ہے کہ ڈسٹرکشن پھیلا رہے ہیں. ابھی اسرائیلی آرمی نے 50 ولیجز کو وارن کیا ہے کہ وہ واپس نہ آئیں, اپنے گھروں کو یہاں کے رہنے والے جو ہیں وہ واپس نہ آئیں. پھر اس وائڈ اسکیل اٹیک کے جواب میں حزب اللہ نے رسپونڈ کیا ہے, اور حزب اللہ یہ کہہ رہی ہے کہ کنفرمڈ کیجویلٹی اسرائیلی فوج کی ہوئی ہیں. تو ادھر سوسائڈز ہو رہی ہیں, ادھر حزب اللہ کے حملوں میں ان کے فوجی جب مارے جا رہے ہیں, اور جس کو یہ چھپا رہے ہیں. اب اسرائیلی میڈیا لکھ رہا ہے کہ نو ملٹری سولوشن کین پریونٹ حزب اللہ فرام شیلنگ اسرائیل. کوئی ایسا ملٹری سولوشن نہیں ہے کہ ہم حزب اللہ کو روک سکیں کہ وہ اسرائیل پر بمباری جوابی حملے روکے. ایسا کوئی حل ہی نہیں ہے ہمارے پاس. تو یہ ان کا فیلئر ہے. اور ایران یہ کہہ رہا ہے کہ حزب اللہ ریمینز پاورفل ڈسپروونگ اسرائیلی نیریٹو. تو یہ عرب ملک بھی اس میں ساتھ ہے نا, حزب اللہ کی ڈسارممنٹ یہ بھی تو چاہتے ہیں نا. تو اس لیے تو یہ کنڈیم نہیں کرتے, لبنان پر حملے کو کنڈیم نہیں کیا جاتا, چونکہ یہ ان کا ورلڈ ویو یہ ہے کہ اس کی ذمہ دار حزب اللہ ہے. اتنا بوگس ورلڈ ویو ہے ان کا, اتنا پتھیٹک ورلڈ ویو ہے. سو بہرحال اب جو یہاں پر ایک نیریٹو تھا کہ حزب اللہ ختم ہو گئی, کمزور پڑ گئی, وہ بھی سارا یہ بس ایسے ہی ہے. یہ نیریٹو کہاں سے آتے ہیں, یہ اسیسمنٹ کہاں سے آتی ہے؟ یہ ایران کے بارے میں بھی تو یہ اسیسمنٹ تھی نا کہ بس بمباری کریں گے اور 24 گھنٹوں میں ایران جب وہ ختم ہو جائے. سو یہ بس ایسے ہی ہے, یہ ایروگنس کی بنیاد پر بنے ہوئے نیریٹوز ہیں. اور حزب اللہ نے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے کہ جو کلیمز ہیں کہ ریزسٹنس ختم ہو گئی ہے وہ کتنے بیس لیس ہیں. اور اسرائیل ریپیٹڈلی فیل ہوا ہے اپنے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز اچیو کرنے میں اگینسٹ ریزسٹنس. اور حزب اللہ الون نہیں ہے, پورا ریزسٹنس فرنٹ جو ہے وہ حزب اللہ کے ساتھ کھڑا ہے. وہ سارے وہ کہہ رہے ہیں ہم ساتھ کھڑے ہیں. اچھا, مالی کے اندر بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں. سعودی عربیہ نے مالی میں ہونے والے واقعات کو کنڈیم کیا ہے. کچھ ہیلی کاپٹرز وہاں پر گرے ہیں جو کہ رشینز کے ہیں, تو ایک پراکسی وار وہاں پر بھی چھیڑا. آپ کو پتا چلے گا یہاں پر یوکرین بھی ہے, یہاں پر اسرائیل بھی ہے. یہ آپ کو آگے آنے والے دنوں میں خبریں آئیں گی, کیونکہ پورے افریقہ میں ایک پراکسی وار جو جاری ہے, اور یوکرین اس میں ہے, اس میں اسرائیل ہے, اس میں ویسٹ ہے, یہ سارے ہیں. یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے. راز روکا کریں. اللہ حافظ.